From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، خبر آپ سب تک پہنچ چکی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جلد ہی within few days انشاءاللہ تحریک جو ہے لانگ مارچ شروع ہوگا. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس کی قیادت خود کریں گے جیل سے بیٹھ کر. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جیل میں یہ پلان بنایا جا رہا ہے کہ اب آنے والے چند ماہ کے لیے عمران خان کا رابطہ ہی کاٹ دیا جائے باہر کی دنیا سے، تاکہ وہ کوئی ہدایت نہ دے سکیں. سیدھی سی بات ہے. اچھا، اس کے باوجود ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے عمر ایوب کو ہر چیز گائیڈ کر دیے، لکھوا دیے، بتا دیے، اور میری غیر موجودگی میں وہ فیصلہ کریں گے. قیادت سے امین گنڈاپور جو مشکوک انسان ہیں ان کو اور بیرسٹر گوہر کو دور رکھا گیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی عمران خان نے یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی کہ جو لوگ قیادت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، رستہ چھوڑیں، اور مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں. امام حسین علیہ السلام کی یہ بات یاد آ جاتی ہے جس پہ آج عمران خان عمل کر رہا ہے کہ آپ نے 9 محرم کی رات سے پہلے دن میں ہی دوستوں کو جو ساتھ آئے تھے ان کو بلا کے کہا تھا کہ کل بہت گھمسان کرن پڑے گا، تم میں سے جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ آج رات کی تاریکی میں خاموشی سے نکل جائے، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا. امام نے نہ صرف یہ کہا، یہ بھی حکم دیا کہ خیموں کے چراغ اس وقت بجھا دیے جائیں جب یہ حضرات میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتے ہوں، تاکہ انہیں شرمندگی نہ ہو اور ان کے چہروں کی طرف نہ دیکھو. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، یہ ہوتی ہے شرافت، یہ ہوتی ہے حوصلہ، کرج جس کو کہتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام نے دکھائی تھی. آج اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے عمران خان نے بھی کہا ہے جو لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں مجھے وہ چھوڑ کے چلے جائیں، مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں. میں سمجھوں گا کہ آپ یہ اس قابل نہیں تھے کہ یہ بوجھ اٹھا سکتے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کتنی شدید گرمی میں 2 سال ہو گئے وہ مصائب سہ رہا ہے جیل میں. اب وہ ان سے کہتا ہے، یہ جو ایئر کنڈیشن میں جا کے بیٹھی ہوئی قیادت ہے، کہ جس کو چھوڑنا ہے وہ چھوڑ کر چلا جائے. اب یہاں پر دیکھیے بیرسٹر گوہر نے جو اب اپنا رخ دکھانا شروع کیا، اس پہ بات کریں گے. اس سے پہلے ایک اہم بات ہے جس کا جائزہ جلدی سے ہم لیں. اگر یہ قیادت جس میں امین گنڈاپور ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، اور بہت سارے جو ہیں وہ لیڈرشپ کی فرنٹ لائن کے لوگ ہوں، فرض کیجئے یہ سب چھوڑ جائیں، کیونکہ ان کے پیچھے فوج لگی ہوئی ہے، اور فوج کے پاس پیسے بھی ہیں، بندوق بھی ہے، اور ان کو سمجھانے کا طریقہ کار بھی ان کو آتا ہے. دیکھیں نا، امین گنڈاپور کو انہوں نے سمجھا دیا کہ دونوں طرف پاکستان ہے، عمران کے ساتھ بھی پاکستان ہے، ہمارے ساتھ بھی پاکستان ہے، تم دونوں کے درمیان میں آ کے کام کرو. دونوں طرف پاکستان نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے کہ دونوں طرف ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے. ایک طرف وہ لیڈر ہے جو کہتا ہے ملک سے کرپشن ختم کرو، ایک کرپٹ لوگوں کی حکومت تم نے بنائی ہوئی ہے، ساتھ بٹھایا ہوا انہیں، ان کو دور کرو، فیئر الیکشن کراؤ. اور دوسری طرف وہ غاضب ہے جو کہتا ہے میں فیلڈ مارشل ہوں، میں مسلم امہ کا لیڈر ہوں. غزہ میں بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اور تم لاکھوں روپے کے ڈنر کر رہے ہو، اور تمہارے پاس ایٹم بم بھی ہے، سب کچھ ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ جماعت اسلامی کے وہ سینیٹر مشتاق جو ہیں ان کو صرف فلسطین کا جھنڈا لہرانے پر گرفتار کرتے ہو، اور مار مار کے ڈنڈے ان کی پشتیں سجا دیتے ہو. جرم ٹھہرتا ہے تمہاری موجودگی میں کوئی اسرائیل کا جھنڈا، فلسطین کا جھنڈا لے آئے تو
ان کی حمایت میں کوئی بات کرے تو ان کو تم لٹا لٹا کے مارتے ہو. یہ تم قرآن بھی پڑھتے ہو, تم حافظ قرآن بھی ہو اور تم لیڈر بھی ہو. یار اتنے تصادات کے ساتھ, اتنی ڈفرینٹ باتوں کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ آپ سے محبت کریں گے؟ اچھا, تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا اگر یہ قیادت میں اور بھی کچھ لوگ شامل ہو جائیں اور چھوڑ کے چلے جائیں تو فرق نہیں پڑتا. اب آپ سوال اٹھائیے, پوچھئے, کہیے, سوچئے کہ جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس کا ریزن کیا ہے. دیکھو یہ نکمے لوگ ہیں, یہ ڈھیلے شاہ, یہ ڈھیلے لوگ ہیں. اگر یہ اس قابل ہوتے, ان کی کوئی صلاحیت ہوتی ان میں, تو یہ اس صلاحیت سے اب تک پارٹی کو فائدہ پہنچا چکے ہوتے نا. یہ پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے. ان میں نہ ہمت ہے, نہ جرت ہے, نہ وہ کرشمہ ہے جو یہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں. ایک ریزن نمبر 1. اور ریزن نمبر 2, عمران خان کا کنیکشن ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ہے, ورکرز کے ساتھ ہے. وہ ان کے دلوں میں دھڑکتا ہے, ان کے ساتھ ساتھ سانس لیتا ہے. وہ اس کے پیغام کو بالکل سمجھتے ہیں. اور آج جب اس نے کہا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ لوگ باہر نکلیں گے. یہ لوگوں کو یہ ڈرا رہے ہیں بیرسٹر گوہر کہ دیکھیے لوگ باہر نہیں نکلیں گے. آج سے پہلے یہ قیادت مختلف بہانے بناتی آئی ہے. مثلا اب رمضان آ گیا, اب بارش آ گئی, اب عید آ گئی, اب محرم آ گیا, اب سردی آ گئی, اب گرمی آ گئی. دیکھو جب انقلاب یا کوئی چینج آتی ہے نا تو وہ موسموں کے کیلنڈر کے حساب سے نہیں چلتی ہے, وہ جذبے سے چلتی ہے. پھر آدمی رونتا ہی چلا جاتا ہے. یہ کمپرومائز لوگ ہیں جو ہر وقت جو ہے کہتے ہیں کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے. صحیح کام کے لیے سارے وقت صحیح ہوتے ہیں, صحیح کام کے لیے سارے وقت صحیح وقت ہوتے ہیں. یہ بہانے بازیاں ہیں جو یہ آج تک کرتے آئے تھے, اور ان کو جانا ہے تو چلے جائیں, ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, دیکھو آج ایک بڑی اچھی حکمت عملی عمران نے طے کی ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اسلام آباد میں آئے تو ان کے سنائپرز نے ڈائریکٹ فائر کر کے ہمارے لوگوں کو مارا. ٹھیک ہے نا. آج پورے ملک میں ہر شہر میں احتجاج اور مارچ جاری رکھو, اس کو مت روکنا. اب جب پورے ملک میں ہر شہر, ہر گاؤں میں یہ احتجاج ہوگا تو کیا ان کے پاس اتنی پولیس ہے کہ یہ سب کو پکڑ کے اندر کر دیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک کامیاب اسٹریٹجی ہے اس وقت. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو ان کی اپنی وہ ہے یہ آبزرویشن, اور بہت ہی کریکٹ ہے. اور اگر کوئی ان کو پیچھے سے کچھ کہتا ہے تو بھی بہت ہی کوئی عاقل آدمی ہے جس نے پالیسی بنائی. اور جہاں تک ان کا بھگوڑوں کا تعلق ہے, بھاگنا چاہتے ہیں تو یہ بھاگ جائیں, ان کے بھاگنے سے کیا ہوتا ہے. دیکھو دنیا کی جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے نا تو ایسے کردار پیدا ہوتے ہیں جو بیٹریل کرتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ کو دغا دیتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو مجھے بہت انسپائر کرتا ہے, بہت دکھ دیتا ہے, اور مسلمانوں کی ہماری غداری کا واقعہ ہے. میں ان غداروں کو بھی سنانا چاہتا ہوں جو پارٹی چھوڑ کے جانے والے ہوں گے. پارٹی کی بات نہیں ہے, میں عمران کی پارٹی کا آدمی نہیں ہوں, میں پاکستان کی پارٹی کا آدمی ہوں, انسانیت کا وہ ہوں پرچار کرنے والا. میں پارٹی وارٹی نہیں ہوں, لیکن ہاں وفاداری, سچائی, ذہانت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے آدمی کو. قصہ یہ ہے کہ ایسے ہی غدار جیسے آج یہ ثابت ہو رہے ہیں امین گنڈا پور اور بیرسٹر اور یہ سب لوگ, جب انگریز ٹیپو سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اس نے بھی غدار انجیکٹ کیے جیسے آج جرنیلوں نے پی ٹی آئی میں کیے ہوئے ہیں. جس وقت وہ ان کو شہید کر دیا ٹیپو سلطان کو, ان کی لاش پڑی ہوئی تھی, یہ اتنے خوفزدہ تھے کہ پہلے انہوں نے بیمبو لا کے اس کو ہلا کے دیکھا کہ کہیں زندہ تو نہیں. اچھا, وہاں پہ ایک صاحب, ایک مسلمان کھڑا, اداس سے شکل بنائے, اداس شکل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو ایک گورا آیا انگریز, اس نے کہا تم اتنا اداس کیوں ہیں, دیکھو ہم نے اس کو مار دیا.
تو وہ جو اداس کھڑا تھا غدار، وہ بولا اسے تم نے نہیں، اسے ہم نے مارا ہے۔ تو وہ انگریز اس سے بولا تم اتنا اداس مت ہو، تم کل آفس میں آؤ اور اپنا انعام لے کے جاؤ۔ ٹیپو سلطان کو کس نے مروایا؟ غداروں نے۔ آج عمران خان کے گرد بھی ایسے غدار ہیں، ان کو پہچاننا آپ کا میرا کام ہے، ان کے چہروں سے نقابیں اٹھانا ہماری ڈیوٹی ہے، اور ان کو ڈسکریج کرنا اور ان کو امام حسین علیہ السلام کے واقعے کا بتانا، یہ سب ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں آخر میں، عمران خان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ضرور ہے۔ آج عمران خان نے کہا ہے کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو بھی تحریک میں شامل کرو۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ناراض ہے نا، جب اس کو ساتھ لے کے چلو گے تو وہ پاکستان سے جڑے رہیں گے، وہ لوگ بلوچی بھی، ٹھیک ہے، اس میں ان کے مسئلے کا ہم حل ڈھونڈیں گے۔ لیکن جو ان کی سوچ ہے کہ ہم ایک ایس ایچ او کے ذریعے پورے بلوچستان کو وہ کر دیں گے، اور کتنے 1500 جہنمی کتے ہیں، اور یہ ہے، اور صرف یہ منرلز تمہارے ہی نہیں ہیں، کیا کیا بیانات، ٹھیک ہے نا۔ یہ سوچ اگر کنٹینیو رہی تو پاکستان ایک نہیں رہ پائے گا، یہ بلوچستان کا سب ٹوٹ جائے گا، کٹ جائے گا۔ عمران خان باہر آ گیا، اس نے آ کے ان کو پیار سے سمجھایا، ان کے حقوق ان کو دیے، تو پاکستان ایک رہ سکتا ہے۔ اور اگر عمران خان باہر نہیں آیا تو وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ یہ بات اور کتنی واضح ہوگی۔ اس میں جو ایک فکر اور افسوس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بلوچستان الگ بھی ہو جائے تو بھی جرنیلوں کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایموشنلی تو وہ ایسا شو کریں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ پہلے کیا کر پایا آپ جب پاکستان آدھا ٹوٹ گیا؟ کوئی افسوس ہوا کسی کو؟ کوئی افسوس نہیں۔ ایک ایسے مسمع پندار قوم ہے ہم کہ ہمارا سوال ایک الگ کیٹیگری بنانی پڑے گی، یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ الگ ہو جائے گا، فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ فوج کا سائز تو وہی رہے گا، اور پوری دنیا جو ہے وہ، ہم تو ایک رینٹل ڈیپو ہیں، ہماری فوج جو ہے وہ تو ایک رینٹل آرمی ہے، جو آئے گا وہ اپنا کام کروائے گا، پیسے دے گا، لون دلوائے گا۔ لون لے کے ہم کھاتے رہتے ہیں، 70 سال گزار دیے اس میں، لون لیے کھا گئے۔ آج بھی یہ جاری ہے پریکٹس، کل بھی یہ پریکٹس جاری رہے گی۔ یہ سب کچھ اگر آپ کو بدلنا ہے تو سچائی کے ساتھ اپنا تھوڑا سا نقصان کرو۔ کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، یار تم نے اتنے پیسے تو کما لیے، اب روکو، پاکستان کے لیے اپنی ہوس کو، پیسے کی جو کانٹریکٹ تم حاصل کرتے ہو، مجھے سب کا علم ہے، اس کو روکو، اور پاکستان کی وحدت کو مت بدلنے دو۔ پاکستان کے لیے عمران خان اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ باہر نہیں آیا اور اس نے آ کے یہ سوچ کو الگ نہیں کیا کہ نہیں ایک ایس ایچ او سب کو ٹھیک کر دے گا اور جہنمی کتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، یہ سب بربادی کی باتیں ہیں، یہ جھگڑے کی، فساد کی باتیں ہیں۔ ان کے حقوق ان کو دینا چاہیے، ان کو ساتھ ملا کے چلنا چاہیے، جو یہ اس وقت عمران کی پالیسی ہے، نہ کہ ان کو چھوڑ دیں۔ نہیں، یہ حقائق ہیں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو براہ مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا۔ اچھا اب آئیے آپ مودی صاحب کی طرف۔ اچھا صاحب، اب آئیے ذرا پڑوس پہ نظر دوڑائیے۔ ایک پولیٹیکل کومنٹیٹر ہندوستان کے کہہ رہے تھے ہم پاکستان پر راکٹ مارتے ہیں، وہ ہم پر راکٹ مارتے ہیں۔ اب بتائیے کیا یہ حل ہے؟ یہ پاگل پن، یہ نفرت کب ختم ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ پاگل پن اور نفرت جو ہے، ہندوؤں کی یہ بنیاد پرستی، انتہا پسندی کی جو سوچ ہے، یہ جب تک مودی ختم نہیں کریں گے ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مودی اس لیے ختم نہیں کرتے کہ ان کی ساری سیاست ختم ہو جائے گی اگر وہ نفرت ختم کر دیں۔ اگر وہ مسلمانوں سے، پڑوسیوں سے نفرت کرنا بند کر دیں تو ان کو ووٹ ملنا بند ہو جائے گا۔ وہ اب تک غائب ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ اسی بنیاد پر آئے تھے، اسی بنیاد پر ان کو ووٹ ملا، وہ سیاسی لیڈر بنے، نفرت کی بنیاد پر، خاص کر کے مسلم بیشنگ پہ۔
مسلمانوں سے نفرت پہ. دیکھو چین بھی ان کا دشمن نہیں ہے, پاکستان تو دشمن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, پاکستان تو دشمنی بنتی ہی نہیں ہے نا یار کسی بھی لحاظ سے. اور سب کچھ ذہن میں ہوتا ہے, اگر آپ کو چین سے کچھ وہ ہے تو ان سے ٹیکنالوجی میں ریس کیجئے, دشمنی کرنے کی کیا ضرورت ہے. پاکستان سے تو آپ کے بھائی کوئی ریس ہے ہی نہیں نا, ہر مقام پر آپ آگے ہیں پاکستان سے. ماں سوا اس نفرت کے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بناؤ, ہندوستان میں رہنے والوں کو بھی اور پاکستان کے بھی, اور آپ اپنی سیاست کو چمکاؤ. مودی جی کی سیاست میں اگر نفرت نکال دیں آپ, تعصب, ہندو تعصب نکال دیں, تو پھر کیا باقی بچے گا؟ ان کی سیاست کیا ہے؟ یہ امیر لوگوں سے, وہ امبانی شمبانی ٹمبانی کچھ لوگ ہیں جن کے وہ لڑکے جا کے ناچتے ہیں, یہ جو ہیں ہیرو, کیا نام ہے ان کے, وہ باڈی بلڈر ایک لڑکا ہے, خان, شاہ رخ خان, سلمان خان, جو بھی ان کے نام ہیں, وہ ان کی ایک شادی کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی. تو وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ ان سے پیسہ لیتے ہیں مودی جی, ان کو بڑے فائدے پہنچواتے ہیں, غریب سے ووٹ پکڑتے ہیں, نفرت کا چورن غریبوں کو بیچ دیتے ہیں, امیروں سے کہہ دیتے ہیں ہم تمہارا تحفظ کریں گے, غریبوں سے تمہارے محل میں نہ گھس جائیں, ٹھیک ہے نا, تم یہ لے لو, یہ لے لو, یہ لے لو, یہ ڈیل کرا دو, چندہ دو, ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح سے حکومت چلا رہے ہیں. یہ بھارت کا بھلا نہیں کر رہے, بھارت کا نقصان کر رہے ہیں. یہ آج نہیں پتہ چلے گا, جب یہ نفرت کی اینک اترے گی تو بات پتہ چلے گی. آج پوری دنیا میں وہ ڈال رکھا ہے شور کہ بہت پوری دنیا میں نام کر دیا, اس جنگ میں سب قلعی کھل گئی. بارش جب ہوتی ہے نا تو جھوٹی قلعی بارش دیواروں سے کھلج جاتی ہے, نیچے آ جاتی ہے. آج روس جو کبھی بھارت کے بڑا پکا الائی تھا, وہ آج پاکستان کے ساتھ کتنا قریبی ہے, وہ چین کے ساتھ کھڑا ہے, ٹھیک ہے نا. بنگلہ دیش جس کو آپ نے آزادی دلوائی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ آج چین اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. امریکہ آج آپ کو, جس کو آپ آگے کہتے ہیں مائی فرینڈ, جس کے آپ 8-10 دورے اب تک کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, سفر کا شوق ہے ان کو مودی صاحب کو, وہ ساری دنیا میں اس نے بھارت کو, ساری دنیا میں اس نے پیغام دیا, ہم نے بھارت کو تباہی سے بچایا اور سیز فائر کرا دی. ایران جس کے ساتھ آپ وہ کرتے ہیں, بندرگاہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اندرون خانہ پاکستان سے ملا ہوا ہے. ترکی کو تم دھمکی دیتے, اس نے ڈرون ٹیکنالوجی دے دی پاکستان کو کہ فاسٹ ترین طریقہ یہ ہوگا. فرانس جس سے تم نے طیارے خریدے وہ ناراض ہو گیا, اس نے کہا تم نے تو ہماری مارکیٹ خراب کرا دی, کچھ شرم غیرت کرو, کیا کیا یہ تم نے, ٹھیک ہے نا. پوری دنیا تم سے کہہ رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرو, اور یہ کہ اب تک یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ٹوٹ انگ ہے, ہم مٹی میں ملا دیں گے. مٹی میں تو وہ بھائی, میں اکثر کہتا ہوں, وہ خود ملا دیتے ہیں, آپ کیوں ملا رہے ہیں؟ اور انہوں نے آپ کو دیکھیں کہاں لے جا کے چھوڑا ہے. اب وہ بخشی صاحب ہیں, وہ اتنا روتے ہیں, اور ان سے ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں, کوئی میرا پیغام پہنچا دے. دیکھیے آپ اپنی عمر دیکھیے, اور یہ مونچھیں دیکھیے, اتنا غنڈے ٹائپ کے آپ لگتے ہیں, آپ ایک اچھے آدمی ہیں, آپ کی گفتگو سے تو یہی پتہ چلتا ہے, روتے زیادہ ہیں, ہائے 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 سینہ پیٹتے ہیں کہ وہ میں مر کیوں نہیں گیا یہ دن دیکھنے سے پہلے. بھائی جہاز گر گیا, اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے, سب کے جہاز گرتے ہیں, لیکن اس میں اتنا دکھ مت کرو. پوری دنیا میں روز تمہارا رونا دیکھا جاتا ہے, بھارت بدنام ہوتا ہے اس سے, اور تمہیں صلہ کچھ نہیں ملتا, اس کا ڈور سلوشن کہیں نہیں ملتا. اب یہ سلوشن ہے کہ سارے بھارت میں سندور لے کے بھیج دیا, ہر گھر کو کھٹکھٹا کے کہہ رہے ہیں خاتون سے سندور لگا لو. اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ان صاحب نے, مودی صاحب نے, خود دنیا میں سیر کر رہے ہیں, اور عورتوں سے کہہ رہے ہیں سندور لگا لو, تاکہ لوگوں کو جنگ کا تبل جو ہے وہ کمزور نہ پڑا جائے, وہ آگ جلتی رہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا, مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. I thank you very much.